يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. اور آج امتیوں کا حال بالکل سراسر یکسر غافل ہے. ہمارے محلے میں ہماری گلی میں کوئی برائی کر رہا ہے تو عمدہ کے عمدے نالسانوں کی لگے کردہ بتائے ماں اللہ وہ بات یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں جاتا جنت سے جاوے سڑکا بھی لگتا. ہمارا بڑا کچھ دے گا. یہ ہماری شاید کوئی غلط فہمی ہے. یہ ہم نے شاید کسی سے وہ غلط سمجھ لیا ہے کوئی ٹوٹکا. ہمارا تو اس بہت کچھ لے کے جائے گا. پہلے تو وہ دنیا میں ہی ایک آگ ایک گھر میں لگتی ہے نا تو یہ مت سمجھنا کہ وہ ہمارا گھر محفوظ ہے. آج اس گھر میں آگ لگی ہے تو کل کو ساتھ والے میں بھی لگے گی, آگے بڑھتی جائے گی. یہ آگ گناہوں کی آگ ایسی ہے, برائیوں کی آگ ایسی ہے کہ یہ تھمتی نہیں ہے. جب تک اس کے روکنے کے کوئی اسباب پیدا نہ کیے جائیں تو اس وقت تک یہ آگ رکتی نہیں ہے. اور ہمارا یہ جملہ صرف ہمارا کیا جاتا ہے, برائی وہ کرتا ہے ہمارا کیا جاتا ہے, ہمارا وہ کچھ جاتا ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب محشر کا دن ہوگا ایک شخص دوسرے شخص کا گریبان پکڑے گا. وہ جنت میں جا رہا تھا وہ اس کو پکڑ لے گا, کہے گا کہ یا اللہ یہ میرا مجرم ہے, یہ میرا مجرم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے تیرا کیا جرم کیا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے. وہ کہے گا میں تجھے جانتا ہی نہیں, تیرا مجھ پر کیا حق ہے, تو نے مجھے کس لیے پکڑا ہے, میرا تجھ سے تو تعلق ہی نہیں تھا, واسطہ ہی نہیں تھا, اور تو کہتا کہ میرا تجھ پر حق ہے. وہ کہے گا کہ فلاں فلاں دن فلاں وقت میں برائی کر رہا تھا, میں برائی میں ملوث تھا اور تو نے مجھے دیکھا تھا, تو جانتا تھا لیکن تو نے مجھے منع نہیں کیا. تو یہ جنت میں جانے میں رکاوٹ وہ بندہ بن جائے گا جس کو ہم نے درگزر کر دیا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے, اس کا خیر اس کے ساتھ ہے. اس نے اپنا کرنا اپنا بھرنا ہے, اپنا کرنا اپنا بھرنا ٹھیک ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا دنیا میں آنا کس مقصد کے لیے تھا, اسی مقصد کے لیے تھا کہ لوگوں کو برائی کی دعوت سے منع کرے, نیکی کی دعوت دے, برائیوں سے روکے اور نیکی کی دعوت زیادہ سے زیادہ عام کی جائے. اور انبیاء کرام علیہ السلام دونوں بیش, یعنی اس سے کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام آئے, سب نے اپنا اپنا فریضہ ادا کیا. حضور علیہ السلام نے اپنا فریضہ ادا کیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن اہل طائف نے مجھ پر اس قدر ظلم و ستم کیا, اس دن پہاڑوں پر جو مقرر فرشتہ ہے وہ میرے پاس تشریف لایا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پورے کے پورے شہر کو الٹ دوں گا, آپ اجازت دے دیں بس. تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کتنے رحیم ہیں, کتنے کریم ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, تو آیا ٹھیک ہے, تیری مہربانی, مشکل وقت میں تو آیا, لیکن یہ قوم مجھے جانتی نہیں, یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں. مجھے امید ہے آج یہ نہیں مانتے, کل ان کی نسلوں میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا جو دین اسلام کی دعوت کو قبول کریں گے, بلکہ صرف قبول نہیں کریں گے بلکہ چرچا کریں گے اور دین اسلام کے جھنڈے سر بلند کریں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا, انہی کفاروں کے گھروں میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور حضور علیہ السلام پر ایمان لائے.